تصوف و سلوک اس وقت کام آئے گا آپ کا جب آپ کا توحید و رسالت کلیئر ہو. اس زمانے میں خاص طور پر اس نقطے کو سمجھنے کی ہے، چونکہ عام طور پہ آدمی تصوف کی جب بات کرتا ہے تو اس کے اخلاقی اور سماجی جو پہلو ہے، انسانیت کا پہلو ہے، اس پر زور دیا جاتا ہے، اور بالکل زور دیا بھی جانا چاہیے. لیکن اس گفتگو میں تصوف کے انسانی اور اخلاقی پہلو کو بیان کرتے ہوئے عام لوگ جو تصوف کی اصل روح ہے، عقیدہ ذات و صفات اور عقیدہ رسالت، یہ جو معرفت کا جو پہلو ہے، تصوف کا جو عارفانہ پہلو ہے، تو تصوف کے عارفانہ پہلو سے لوگ عام طور پہ چشم پوشی کرنے لگے ہیں اس زمانے میں. اس مثنوی میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے اور ان کے اسرار اور ان کے رموز کو واضح کر کے شیخ نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ ہمیں تصوف کے اخلاقی اور تربیتی جو نظام ہے وہ تو ہے ہی اہم، لیکن اس سے پہلے عقیدہ ذات و صفات اور عقیدہ رسالت کو درست کرنا، صحیح کرنا، اور اپنی فکر کے قبلہ کو درست کرنا بہت ضروری ہے. ہماری فکر کا قبلہ ہی درست نہیں ہوگا تو وہ لاکھ آپ تسبیح پڑھتے رہیے، لاکھ آپ انسانیت کی خدمت کرتے رہیے، لیکن وہ انسانیت کی خدمت ایک اچھا عمل تو ہے، لیکن وہ دین نہیں ہے، وہ حقیقت روحانیت نہیں ہے، وہ حقیقت معرفت نہیں ہے. اس لیے معرفت کو شیخ نے مقدم رکھا ہے. تصوف و سلوک کا جو بیان شروع ہوا ہے، اس میں اولیاء اللہ کی شان کو بیان کی ہے، اور بیعت و نسبت کی جو مثال ہے اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اولیاء کی عظمت کو بیان کیا ہے، شیخ کامل کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور شیخ کی ضرورت کیوں ہے. سب سے بڑا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیوں ضرورت ہے شیخ کی. اور عام طور پہ آج اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ خانقاہی اور اہل تصوف حضرات ہیں، یہی خود آپس میں دست و گریبہ نظر آ جاتے ہیں. بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے امور پر جو لوگ وصل کے لیے آئے ہیں وہی فصل کرنے کی بات شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ارباب طریقت کے درمیان اختلاف ہو جائے اس کو کیسے حل کیا جائے، اس کو بھی آپ نے واضح کیا ہے. سما و وجد کا بیان واضح کیا ہے، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے مسائل، تصوف کی فضیلت، وہ علماء جو تصوف کے اسرار سے خالی ہیں ان کے احوال کو بھی بیان کیا ہے، یا وہ جو بالکل زاہد خشک ہیں ان کی مذمت بھی اس کتاب میں ہے. اور وہ صوفی جو شریعت کی بنیادی تعلیمات سے منحرف ہے اس کا بھی رد اس میں کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو نظام محبت و انسانیت ہے یہ شریعت کے دائرے کے ساتھ چلتا ہے، نہ کہ ترک شریعت. یہ تصوف نہیں ہے، جو بدقسمتی سے آج خاص طور پہ مغربی ممالک میں ایسا سمجھا جانے لگا ہے.